أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه پچھلے خطبے میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح کچھ حقوق اولاد کے بھی ہیں جو والدین کے ذمہ ہیں۔ ان حقوق میں سب سے اہم اور سب سے ضروری حق جو ہے وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا ہے۔ کہ اپنی اولاد کی دینی نہج پر تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بے راہ روی اور بے حیائی نیم برہنگی معاشرے میں عام ہے۔ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ آج کی بیٹی نے کل ماں بننا ہے،
ہماری آنے والی نسل اس کی گود میں پلنی ہے۔ اگر یہ گود باحیا ہوگی، دیندار ہوگی، اسے جائز و ناجائز کی تمیز ہوگی، اسے حلال و حرام کے مابین فرق کا علم ہوگا، تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی یقیناً دیندار ہو۔ پچھلے خطبے میں میں نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ میں نے وہ ذکر کیوں کیا، اس کا نتیجہ میں بیان نہیں کر سکتا، ذہن میں نہیں رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار، انکساری، عاجزی، دنیا کی دولت، حکومت سے بے رغبتی، گھر میں آئی ہوئی حکومت کو، خلافت کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ میری وجہ سے اگر مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اتحاد ہو جائے تو میں چپ کر کے مدینے چلا جاتا ہوں۔ تاریخ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کی کوئی مثال موجود ہو، بے مثال ہیں اس میں۔ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، ہمارے علماء کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک عظیم آدمی تھے، عظیم شخصیت تھے۔ نتیجہ میں یہ نکالنا چاہتا تھا کہ حسنین کریمین تب بنے تھے جب گود فاطمہ کی ملی تھی۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ گود سیدہ فاطمہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس گود میں انہوں نے پرورش پائی، سیدہ کی تربیت تھی، تعلیم تھی، تو پھر ان میں ایثار، قربانی، انکساری، عاجزی، دنیا سے بے رغبتی، بے لوث ہونا، بے غرض ہونا، یہ ساری خوبیاں اللہ نے ان میں اکٹھی کر جمع کر۔ اس دور میں لڑکوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ان پہ نظر رکھیں، کہاں جاتے ہیں، ان کی سوسائٹی کیا ہے، ان کی اٹھک بیٹھک کن بچوں کے ساتھ ہے، یہ اس وقت کہاں گئے، یہ نظر رکھیں۔ لیکن بچوں کی نسبت ہمارے اس معاشرے میں اور دور میں بیٹیوں اور لڑکیوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کا آپ انتظام کریں، اس کی فکر کریں آپ لوگ۔ دیکھیں، جاہلیت میں آپ سورۃ نحل پڑھیں، جاہلیت کا ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ مشرکین میں سے کسی کو اگر بیٹی کی اطلاع دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے
تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اندر ہی اندر وہ گھٹتا رہتا تھا، پریشان ہے، غمگین ہے، سوچتا ذلت برداشت کر کے اسے زندہ رہنے دوں کہ کل کسی کو داماد بنانا پڑے گا، یا گڑھا کھود کے اسے زمین میں دفن کر دوں۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے۔ ایک آدمی نے اس کا تذکرہ میرے آقا کے سامنے کیا تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ جب میں نے اسے گڑھے میں ڈالا تو اس نے مجھے کس طرح بابا بابا کہا تھا، میری منتیں کس طرح کی تھی، لیکن مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں نے مٹی ڈال دی۔ یہ مشرکین کا وتیرہ بیان کیا ہے قرآن نے، کیوں کیا ہے؟ یہ سبق دینے کے لیے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس ہو نہیں سمجھیں، اسے باعث نحوست نہ سمجھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر آپ کے چہرے لٹک جائیں۔ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں میرا گھرانہ ہو یا آپ کا گھرانہ ہو، علماء کا گھرانہ ہو یا غیر علماء کا گھرانہ ہو، نمازی لوگ ہوں یا بے نماز لوگ ہوں، تبلیغی ہوں یا غیر تبلیغی ہوں، دیندار کہلانے والے ہوں یا بے دین لوگ ہوں، سچی بات یہ ہے کہ جس خوشی اور مسرت کا اظہار ہم بیٹوں کی پیدائش پر کرتے ہیں، اس خوشی اور مسرت کا اظہار ہم بیٹیوں کی پیدائش پر نہیں کرتے۔ کبھی کسی نے مٹھائی بانٹی بیٹی کی پیدائش پر؟ کبھی کھل کے اس کا عقیقہ کیا کسی نے؟ جس طرح بیٹے کی پیدائش پر عقیقے ہوتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، برادری کو بلایا جاتا ہے، دوستوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، تحفے تحائف لائے جاتے ہیں۔ سچی سچی بات دیکھیے، سوچئے، گریبان میں جھانکیے، کیا بیٹی کی پیدائش پر اس طرح کا رویہ، خوشی کا، مسرت کا، دعوت کا، مٹھائی کی تقسیم کا ہم نے کبھی کی ہے؟ تو کیا وہ وتیرہ اور وہ عادت جہالت والی، مشرکین والی، کیا ہمارے اندر بھی سرایت نہیں کر رہی ہے؟ اگرچہ ہم گڑھے میں تو انہیں نہیں دفن کر رہے ہیں، اس کا آواز کم کریں جی، گڑھے میں دفن تو ہم انہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی خوشی کا اظہار بھی ہم نہیں کر رہے۔ آپ کے کسی کزن کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش، دو بیٹیوں کی پیدائش، 3 کی، 4 کی، لگاتار چوتھی بیٹی پیدا ہو جائے تو آپ ان کے گھر جا کے کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہوئے بھائی، اللہ تین دھی دیتی ہے۔ خاص کر ہماری عورتوں میں یہ زیادہ عادت ہے، اللہ دی مرضی بھائی، یعنی تعزیت ہو رہی ہے، اس بیٹی کی پیدائش پر تعزیت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ دی مرضی بھائی، چوتھی بیٹی آپ کے گھر میں ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش کو بیٹے کی پیدائش کی طرح باعث مسرت نہیں سمجھا جاتا، اسے ختم کیجئے۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہو جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی یا نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، کیسے بڑھ چڑھ کے بیوی کو کہتے ہو مجھے تو پہلا بیٹا چاہیے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے بس میں ہے بیٹا دینا تجھے؟ کئی لوگ، کئی گھرانوں میں اس پر طلاقیں ہو گئیں، 2-3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد طلاقیں ہو گئیں، اس کو طلاق دے دی جائے۔ ایک خبر پڑی دروغ برگردن راوی کے اسپتال میں، ایک عورت نے بچی کو جنم دیا اور جنم دینے کے کچھ دیر بعد وہ وہاں سے بھاگ کھڑی، نرسوں نے اور عملے نے پکڑا کہ کیا بات ہے، وہ کہلے مجھے وہ قتل کر دے گا۔ کہ کون؟ کہ میرا شوہر۔ اس نے کہا اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں۔ اب بیٹی کی پیدائش پہ اس عورت کا کیا قصور؟ کتنی بڑی جہالت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہو،
تم تو کہتے ہو ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تعلیم یافتہ لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی؟ میڈیکل سائنس کا کیا فیصلہ ہے؟ بیٹے کا پیدا نہ ہونا، اس میں قصور عورت کا نہیں ہے، قصور تیرا ہے. کمی ہے تو تجھ میں ہے. سزا تو اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہے، عورت کو دینا چاہتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو رہی ہے. بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، جبکہ بیٹیاں رب کی رحمت ہیں. پہلے آپ نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا. ترمذی کی غالباً حدیث کہ جس میرے امتی کے گھر 3 بیٹیاں ہوئیں، اس نے انہیں پالا، پھر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، پھر اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی. پتہ نہیں انہیں کیا سوجی، انہوں نے فوراً سوال کر دیا، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں. فرمایا 2 بیٹیوں کا باپ بھی جنت میں جائے. میری ماں نے کہا جس کی 1 بیٹی ہو. اب ایک عورت کتنی آسانیاں پیدا کروا رہی ہے عورت وہ، لیکن امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. جس کے یہاں 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی کا باپ بھی جنت میں جائے گا. اب ایک اور حدیث سنیے گا، سر دھنیے گا، بڑی حوصلہ افزا ہے، مزیہ. میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی کی 3، 2 یا 1 بیٹیاں ہوئی، اس نے انہیں پالا پوسا، بیٹوں کی طرح سلوک کیا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی. ان بچیوں کا باپ قیامت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے بیٹیوں کی پرورش پر، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر، جنت کا داخلہ، امام الانبیاء کی معیت. تیسری حدیث سنیے، میرے آقا نے فرمایا جس میرے بندے کے یہاں 3، 2 یا 1 بیٹیاں ہوئی اور انہوں نے انہیں پالا پوسا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں، آڑ بن جائیں. ایک عورت 2 بیٹیوں کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی کہ بھوک بڑی لگی ہے تو کچھ چیز ہو تو خیرات کریں. نبوت کے گھر میں بھی کیا ہوتا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں 2 کھجوریں پڑی تھیں، میں نے وہ دونوں کھجوریں اٹھا کے اسے دے. اس نے 1 کھجور ان 2 بیٹیوں میں تقسیم کی، خود بھی بھوکی تھی. بیٹیوں نے فوراً کھا لی. دوسری کھجور جب کھانے لگی نا تو بیٹیوں نے طلب کی نگاہ سے سبب بن جائیں گی. تو بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس تصور کرنا اور انہیں اچھا نہ سمجھنا، یہ مشرکین مکہ کا وتیرہ بیان کیا قرآن. اسلام کا یہ سبق نہیں ہے. میرے آقا نے تو 4 بیٹیوں کی پرورش کی تھی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. 4 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، ان کی شادیاں کی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، محبت کا اظہار کیا. آپ کو پتہ ہے
بدر کے میدان میں جو قیدی بنائے گئے تھے ان میں میرے نبی کے داماد بھی قیدی ہو گئے تھے، ابو العاص، یہ حضرت زینب کے شوہر ہیں، یہ میرے نبی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے، وہ بھی قیدی بنے۔ تو جب فدیہ طلب کیا گیا تو وہ فدیہ حضرت زینب نے بھیجا تھا، اور اس فدیے میں وہی ہار بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پہ انہیں پہنایا تھا۔ تو میرے نبی اس ہار کو دیکھ کے رو پڑے، اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں، اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے وہ ہار واپس۔ تو بیٹیوں سے محبت کا اظہار کیا، بیٹی کو عزت عطا کی، بیٹی کو عظمت عطا کی، ماتھے کو بوسہ دیا، چوما، اور اپنی چادر بچھا کے بیٹی کو اس پر بٹھا۔ تو بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس نہیں سمجھ۔ ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ ایسا ہے، مجھے شہریوں کا تو پتہ نہیں ہے، یہاں تو چونکہ تعلیم کا ذرا زیادہ زور ہوتا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے حق کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ دھیاں یہ کیوں امتیازی سلوک ہے بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ؟ شریعت نے اس سے منع کی، شریعت نے یہ کہا کہ بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو، وہی پیار، وہی محبت، وہی عزت جو اپنے بیٹوں کو دیتے۔ تو بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت دینی نہج پر اس معاشرے میں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی ضروری۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ عالم بنے گا مرد بنے گا، حافظ بنے گا مرد بنے گا، قاری بنے گا مرد بنے گا، مفسر، محدث یہ مرد ہی بن سکتا ہے۔ عورت کا کیا کام؟ یہ گھر کے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، فرش کی صفائیاں کرے، بچے پالے، اسے لکھانے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے دور میں تو خیر اس کی ضرورت سمجھی نہیں جاتی۔ جس دور میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے مدارس میں، لڑکیوں کا کوئی مدرسہ ہوتا ہی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، اس طرف توجہ نہیں تھی، علماء کی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ محلے میں کوئی عورت، بوڑھی عورت قرآن پڑھاتی ہے، ناظرہ وہاں بھیج دیا، چلو قرآن پڑھ۔ وہ جس طرح قرآن پڑھاتی تھی وہ بوڑھی عورت، سبحان اللہ، اس بیچاری کو جس طرح آتا تھا وہ علم آگے منتقل کر دیتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ قرآن پڑھاتی تھی، کبھی جبریل وہ قرآن سن لے تو جبریل بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جائے، بھئی او قرآن نہیں جڑا میں لے کے آئے۔ وہ بیچاری کو جس طرح پڑھانا آتا تھا اس طرح اس نے پڑھ دیا۔ چلو مجہول ہی پڑھو، وہ بوڑھی عورتیں تو مجہول پڑھتی تھی، الحمدو اہدنا الصراط غیر المغضوب تو مجہول پڑھتی۔ ان کے سامنے جب آپ معروف پڑھیں گے الحمدو اہدی غیر، غیر نہ غیر، تو وہ بوڑھی عورتیں کہیں گی تو پڑھ دی غلط پئی، اے غیر نہیں بلکہ غیر ہے۔ وہ بوڑھی عورتیں مانتی نہیں، وہ نئی بچیوں کو جو معروف پڑھتی ہیں انہیں کہتی ہیں تم غلط پڑھ رہی ہو۔ تو اس میں کا وتیرہ یہ تھا، کسی عورت قرآن پڑھا رہی ہے محلے میں، اس سے قرآن پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ کہیں جا کے تعلیم الاسلام پڑھ لیا، یا بہت بڑی کتاب تھی تو بہشتی زیور۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد عورت کی تعلیم کیا ہو گئی؟ مکمل، رواج ہی نہیں تھی۔
بچیوں کے مدارس ہی نہیں تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ تو پچھلے 15-20 سال سے توجہ اس طرف گئی کہ جس طرح لڑکوں کے مدارس ہیں، بچیوں کے مدرسے بھی ہونے چاہیے، اور بچیاں بھی دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، گرامر پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں، انہیں فقہ کے اصول کا علم ہو، انہیں فقہ کے مسائل کا علم ہو، انہیں حدیث کا علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، انہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہو، قرآن کی تفسیر آتی ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے، اور آپ یقیناً اتفاق کریں گے، کہ اگر ایک مرد عالم ہو سکتا ہے تو ایک عورت بھی عالمہ، وہ عالمہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی ہمیں عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے حدیث تک کی کتابیں املا کی ہیں، یا ان کے والد عالم تھے اور والد لکھواتے چلے جاتے تھے اور بیٹی لکھتی چلی جاتی، انہوں نے امت پہ احسان کیے۔ ایسی ایسی تاریخ میں عورتیں ہمیں ملتی۔ بھئی ایک مرد اگر قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے تو عورت قرآن کی مفسرہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ محدثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ قرآن کی قاریہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر عورت محنت کرے تو وہ قرآن کی عالمہ بھی بن سکتی، اس کی ذہانت، فطانت، متانت، ذکاوت، حافظہ، مردوں میں بھی بڑے بڑے ذہین لڑکے ہوتے ہیں تو لڑکیوں میں بڑی بڑی ذہین لڑکیاں ہیں، ان کا حافظہ بڑا قوی ہے، ذہانت بہت زیادہ ہے۔ پتہ نہیں میرے اشارے کو کتنے لوگ سمجھ پائیں گے۔ عورت اگر علمی میدان میں آگے بڑھے تو کبھی کبھی اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ فاروق اعظم جیسا آدمی بھی اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مسائل پوچھنے لگ جاتا ہے۔ وہ صحابہ کے متعلق کہتی ہے، یہ جملہ اس نے ایسے کس طرح کہہ دیا؟ میں آئندہ جمعہ اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اسے آ کے بتایا جاتا ہے ابن عمر یوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے، تو وہ کہتی ہے نبی پاک یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو ابن عمر کہہ رہا ہے واللہ یقول، حالانکہ اللہ قرآن میں اس کے خلاف کہہ رہا ہے۔ تو نبی پاک قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتی؟ تو کبھی کبھی وہ ان کو جب آ کے بتایا جاتا ہے کہ ابن عمر یوں کہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں وہ بھول گئے ہیں، وہ نبی پاک کی بات کو یاد نہیں رکھ سکے۔ ہے عورت علمی میدان میں کیسے آگے نکل گئی ہے کہ صحابہ اس سے حضرت ابو سعید خدری غالباً کہتے ہیں کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تھا ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جایا کرتے تھے، وہ اس کا حل نکال کے دیا کرتی۔ ایک عورت ہے لیکن قرآن فہمی میں، قرآن پہ جو اس کی نظر ہے اس میں وہ اتنی آگے نکل گئی ہے کہ صحابہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر عورت کی تربیت کی جائے، بچی کی تربیت کی جائے دینی نہج پر، ہماری بھی تو عورتیں ہیں۔ ہجرت والی رات میرے آقا چھپ چھپا کے اپنے گھر سے نکل آئے اور آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ۔ آ کے کہا ہجرت کا حکم ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟
آپ نے فرمایا ساتھ یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تجھے ساتھ لے کے جاؤں. اللہ نے حکم دیا ہے. فریقین کی کتابوں نے لکھا, صرف اہل سنت کی کتابیں نہیں, فریقین کی کتابوں نے لکھا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کے سفر میں تجھے اپنا رفیق بناؤں. کیوں بھائی لوگوں؟ میرے نبی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے, تلواریں لے کے کھڑے ہیں, باہر نکلیں گے قتل کر دیں گے. میرے نبی اللہ کی رحمت سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے مشرکین کو اندھا کر دیا, وہ دیکھ ہی نہ سکے. میرے نبی نکل آئے, میرے نبی نکل آئے. سچی سچی بات کرنا, یہ جو دشمنیوں والے لوگ ہیں, ان کے گھر پہ دشمن آ جائیں, چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیں, اور وہ آدمی اندر معصور ہو جائے, باہر لوگ بندوقیں لے کے کلاشن کوفے لے کے کھڑے ہوں, اور کسی طریقے سے وہ وہاں سے نکل جائے, اپنے گھر سے نکل جائے, کسی چور دروازے سے نکل جائے, تو دشمنوں کے نرغے سے نکلنے کے بعد پھر وہ دوسرے دشمن کے گھر چلا جائے گا. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح یار. تمہیں شرم نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے کہ یہ نبی پاک کے مخالف تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ یہ منافق تھے؟ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے, اور کوئی آدمی بھی قاتلوں کے نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو اسی کے گھر میں جائے گا جو اس کا سب سے گہرا دوست ہوگا. گہرے دوست کے گھر جائے, جس پر اعتبار بھی ہو, اعتماد بھی ہو. میرے نبی کو اعتماد بھی تھا, اعتبار بھی تھا سیدنا صدیق اکبر پر رضی اللہ. پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر لیتے ہو, سٹیج پہ آ کے, میک پہ آ کے, مجمع کے سامنے, فیس بکوں پہ. پتہ نہیں تمہارا ضمیر تمہیں کس طرح اجازت دے دیتا ہے کہ تم صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے افراد کی بھی کردار کشی کرنے لگتے ہو, ان کے ایمان میں شک کرنے لگتے ہو, ایسے ایسے جملے بولتے ہو کہ زمین کو پھٹ جانا چاہیے, آسمان کو ٹوٹ جانا چاہیے, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے, ستاروں کو ٹوٹ کے زمین پہ آ جانا چاہیے. جتنے غلیظ اور گندے جملے. تم ان مقدس لوگوں اور پاگلو, پتہ نہیں آگے سننے والے کون ہیں, پتہ نہیں وہ کون ہیں جو داد بھی دے رہے ہیں, ہاتھ بھی بلند کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم, ان دونوں ہستیوں کے لیے کوئی فضیلت میں حدیث نہ ہو, کوئی کارنامہ نہ ہو. ان کی فضیلت کے لیے ایک یہی بات کافی ہے کہ آج بھی وہ محمد کے سینے کے ساتھ موجود ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ کس نے سلایا تھا؟ کس نے قبریں بنوائی تھیں؟ نبی پاک کی قبر منور کے ساتھ صدیق و فاروق کی قبریں کس نے بنوائی تھیں؟ حیدر کرار نے بنوائی تھی. کیوں تلوار سونپ کے سامنے نہیں آئے؟ حضرت علی کیوں تلوار اٹھا کے سامنے نہیں آئے کہ میں ان منافقوں کو اس حجرے میں محمد عربی کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گا؟ کیوں نہیں آئے؟ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے, جس طرح تم کہتے ہو, وہ سامنے نہیں آئے, تو جس مصلحت کی وجہ سے حضرت علی نے حیا کر لیا تھا,
اسی مصلحت کو سامنے رکھ کر تم بھی حیا کرو. تم حیا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت علی نے تو حیا کر لیا، تم کہتے ہو حیا کر لیا، چپ کر گئے. دفن ہو گئے حضرت ابوبکر بھی، دفن ہو گئے حضرت عمر بھی. ان کی اللہ اکبر. تم منافق کہتے ہو کہ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، پھر انہیں خلافت کا سب کر لی، سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلایا، سیدہ فاطمہ پہ انہوں نے ظلم کیے تھے. یہ منافق تھے. اور پاگلو قرآن پڑھو. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، جاہد الکفار، جہاد کر. بولو یار. جاہد الکفار والمنافقین ومأواہم جہنم. پڑھو قرآن. کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. قرآن کہتا ہے کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ وہ منافق ہیں؟ وہ تو اس وقت بھی جنت میں ہیں، بلکہ جس جگہ پہ ہیں جنت بھی اس پر قربان ہے. زندہ جبریل پر جو سید الملائکہ ہے، تمام نبیوں پر وحی لاتا رہا اور آسمانی کتابیں اتارتا رہا. زندہ جبریل پر رب کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی قبر منور پر اترتی. وہ اس جگہ پہ ہیں جہاں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی، رب کی رحمتوں کی برکھا اتر رہی. میرے آقا نے کہا تھا، مسجد میں داخل ہوئے، تمہیں بکواس کرتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی. ایک ہاتھ حضرت ابوبکر کے کاندھے پر ہے، ایک ہاتھ حضرت عمر کے کاندھے پر ہے. اس طرح ہاتھ رکھ کے کون چلا کرتے ہیں؟ صرف دوست. ایک طرف حضرت ابوبکر کے کاندھے پر ہاتھ ہے، ایک طرف حضرت عمر کے کاندھے پہ ہاتھ ہے. مسکرا رہے ہیں. صحابہ اس منظر کو دیکھ کر مسرور ہوئے تو میرے آقا نے کہا، ہاں کذا، جس طرح تم مجھے اب دیکھ رہے ہو اسی طرح ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ ابو بکر کون تھا. تم یوں ہی کہانیاں بناتے رہتے ہو. حضرت فاطمہ پہ انہوں نے ظلم کیا، حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلا دیا، حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا، انہیں زخمی کر دیا گیا، دروازے کو آگ لگا دی گئی. اور لوگو، ہم 15ویں صدی میں، میرے آقا نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا. ہم کتنے دور آ گئے. اور وہ کیا تھا؟ خیر القرون. بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، نمازی، بے نمازی، داڑھیوں والے، داڑھی منڈے، بولو آج اگر آپ کے سامنے خدا نخواستہ فرض کرو سیدہ فاطمہ کے دروازے کو آگ لگائی جائے، دروازہ اکھیڑا جائے اور آگ لگائی جائے اور حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارے جائیں، کرو گے برداشت؟ کرو گے؟ پھر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے یہ جماعت تیار کی تھی کہ میرے نبی کے انتقال کے 3 دن بعد میرے نبی کی بیٹی پہ ظلم ہوتے رہے اور سارے چپ ساتھ کے بیٹھے رہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا حضرت علی دا ایک ووٹ بھی نہیں سی. یہی کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، حضرت علی کا کوئی جتھا نہیں تھا جو باہر نکلتے روکتے ان کو.
سب تم نے افسانے تراشے، جھوٹ بنائے ہیں، تم نے افسانے تراشے ہیں، تم نے جھوٹ بنائے ہیں، گھڑے ہیں، پھیلائے ہیں متنفر کرنے کے لیے۔ نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، توبہ توبہ، یہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ لشکر آ رہا تھا حضرت سلیمان کا، ادھر چیمٹیاں پھر رہی تھیں میدان میں۔ میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نا اس واقعے کا۔ چیمٹیاں پھر رہی تھیں میدان میں، وہ جو ملکہ تھی اس کو رب نے دکھایا بھی سلیمان آ رہا ہے لاؤ لشکر سمیت، یہیں سے گزرنا ہے، تیری رعیت کو کچل دے گا۔ اس نے اپنی رعایا کو کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ رعایا کہنے لگی ملکہ ابھی تو باہر نکلی ہیں رزق کی تلاش میں، خلاف معمول جلدی واپسی۔ اس نے کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پاؤں کے نیچے رونق دے گا۔ رعایا کہتی ہے، ادھر کہتی ہے وہ پیغمبر ہے۔ مجھے بات پوری نہ کرنی پڑے تو سمجھ جاؤ، ادھر کہتی ہے وہ پیغمبر ہے، ادھر کہتی ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، پھر کہتی ہے وہ چیمٹیوں پہ ظلم کریں گے، ہمیں رون دیں گے، ہمیں پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ ہو نبی اور نبی کے صحابہ اور ظلم کرے چیمٹیوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکہ کہنے لگی مناظرے دا ٹائم نہیں، زیادہ گل بات کرن دا وقت نہیں، جلدی کرو۔ سلیمان اور سلیمان کا لشکر جب تمہیں پاؤں کے نیچے روندے گا نا، ولا یشعرون، انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ، دانستہ نہیں روندیں گے، جان بوجھ کے نہیں روندیں گے۔ صاحب رول معانی نے لکھا یہ تو چیمٹیوں کو بھی پتا تھا کہ جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں وہ چیمٹیوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یہ تم ظالم ہو جو کہتے ہو کہ صحابہ نے سیدہ فاطمہ پہ ظلم کیا تھا، صرف تنفر پھیلانے کے لیے، صحابہ کے متعلق نفرت پیدا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کو آگے کرتے ہو۔ پھر جو لوگ سامنے آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، علی 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 نا، ان کے چہرے پہ داڑھی کو نہیں، ہم حضرت حسین کے غلام ہیں، ہاں حضرت حسین دی شکل چنگی نہیں لگ دی، ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں۔ حضرت علی کی کیوں بھائی؟ حدیث میں نہیں آتا کہ حضرت علی کی داڑھی مبارک سینے کو ڈھانپ دیتی تھی؟ نہیں آتا سینے؟ تم داڑھی والوں کا مذاق بناتے ہو، یہ داڑھی والوں کا مذاق بناتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ان کے سینے کو ڈھانپ دیتی۔ حضرت علی کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ علی نمازی علی تھا، علی حافظ قرآن علی تھا، علی قرآن کا قاری تھا، حضرت علی متقی تھا، تہجد گزار تھا، مسجد نبوی کا امام تھا، رہا، پھر یہاں سے چلے گئے، پھر کوفے کی مسجد کے امام بنے۔ تمہارا کیا تعلق ہے حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ اہل سنت کا تعلق ہے۔ حضرت علی کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، نماز بھی ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، داڑھی بھی ہمارے پاس ہے۔ تمہارے پاس صرف نعرے ہیں، نعرے لگاتے چلے جاؤ۔ قیامت والے دیہاڑے حضرت علی کے قریب جانا، حضرت علی کے قریب کھڑے ہوں گے حضرت ابو بکر، جی حضرت علی کے قریب کھڑے ہوں گے حضرت عمر، یہ حوض کوثر پہ ہوں گے سارے، حضرت عثمان۔ حضرت علی اور معاویہ نے قیامت کے دن اکٹھے کھڑا ہونا ہے، اکٹھا ہونا انہوں نے۔
تم نے کہاں جانا ہے ان کے قریب؟ صحابہ کو گالیاں نکالو اور حضرت علی تمہیں گلے سے لگائیں۔ حضرت علی نے نہج البلاغت میں جو صحابہ کی تعریفیں کی ہیں ذرا پڑھ کے دیکھو، صحابہ کا کیا نقشہ حضرت علی نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے۔ منافقوں تو ذکر قرآن نے کر دیا کہ منافقوں کا وتیرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے توجہ آپ کی، بات پسند آئی تو پھر سبحان اللہ کہو گے، مزہ آ جائے، مزہ آ جائے۔ قرآن کہتا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، برائی کا حکم دیتی ہیں، نیکی سے روکتی ہیں، اور رب کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کنجوس ہیں، ہاتھوں کو بند کرتی ہیں، بخیل ہیں، رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پاگل جو منافق ہوتا ہے وہ رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور صدیق اکبر پورے گھر کا مال قربان کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ منافق تھے؟ منافقوں کا وتیرہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ پورے گھر کا مال لے آتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے مال منگے ہوئے یار تے ابو بکر گھر چھوڑ کے آوے، جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ امام راضی نے لکھا تن کے کپڑے بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے، میرے نبی کی خدمت میں آئے۔ جبریل اترے تو میرے نبی نے دیکھا کہ جبریل کا بھی یہی لباس ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے یار نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، رب نے عرش پہ اعلان کیا ہے سارے فرشتے یہی لباس پہن کے ابو بکر کی نقل اتارا۔ آج سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا۔ یا رسول اللہ ابو بکر سے کہو رب پوچھتا ہے، تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر سے کہو رب پوچھتا ہے۔ یار یاراں پیچھے مال قربان کر دے رندن، لیکن بعد میں تانا بھی دیتے رہتے ہیں ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا اور ہم نے اتنی قربانی دی۔ ابو بکر سے پوچھو یہ سارے گھر کا مال دے کر میرے تو راضی بھی ہے کہ کوئی نہ، مجھ سے راضی بھی ہے کہ کوئی نہ؟ یہ سے رب رضا پوچھ رہا ہے، تو ان کو برسر منبر منافق کہتا ہے کہ یہ منافق لوگ تھے، انہوں نے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں، کسی شاعر نے کہا تھا اگر ابو بکر کا شک، اگر ابو بکر کا سچ مشکوک ہے تو پھر سچ دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں، پھر سچ دنیا میں آئے ہی کوئی نہیں۔ اگر ابو بکر کا سچ مشکوک ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ میرے نبی کی تصدیق کرتے۔ حضرت اسماء جب ہجرت والی رات آئے نا تو اونٹنیاں پہلے تیار کر رکھی تھی، سامان بھی تیار کیا، وہ تھیلے میں سامان بند کیا، اس کو باندھنے کے لیے ڈوری نہیں تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء، انہوں نے اپنا ازار بند کھولا، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس سے اس کا منہ باندھا۔ 40,000 درہم ابو بکر ہجرت والی رات ساتھ لے کے چلا تھا، 40,000 درہم۔ اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟
کتنے؟ 40,000 درہم. 2.5 سال خلافت کی، حکومت کی. جانے کا وقت آیا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی گود میں سر ہے، کہا بیٹا یہ میری چادریں ہیں 2، انہیں دھو کے مجھے اس میں کفن دے دینا، تیرے بابا کے پاس ان کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا بھی موجود نہیں. سب کچھ قربان کر دی. حضرت عائشہ نے کہا بابا ہم نئے کپڑے خریدیں گے، نیا کفن خریدیں گے، نئے کپڑوں میں آپ کو کفن دیں گے. کہا بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں، ہم مرنے والوں کے لیے نئے کیا اور پرانے، ہم مرنے والوں کے لیے نئے کیا اور پرانے کیا. پتہ نہیں بندیالوی کے اشارے کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں. جو سمجھ جائیں گے ان کی سبحان اللہ بتائے گی کہ وہ سمجھ گئے ہیں. جو ابو بکر کفن کے لیے نیا کپڑا لینا نہیں چاہتا، وہ لوگ قبروں پر چادریں ڈالنے کے کس طرح قائل ہو سکتے ہیں کہ وہاں آپ غلاف چڑھاتے چلے جائیں، ریشمی کپڑے چلاتے چلے جائیں. وہ تو کفن لینے کے لیے بھی تیار. 40,000. جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ہم اپنے گھروں میں ذرا جھانک کے دیکھیے، آپ کی بیٹی ہو اس طرح کے حالات پیش آ جائیں تو کیا ہوگا؟ سر پہ اٹھا لیں گے ساری چیزیں، بد دعائیں ہوں گی. کچھ چھوڑ کے جاؤ، سب کچھ لے کے جا رہے ہو، سن بھکھا مارنا جے اسی کتھے. وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عثمان. حضرت ابو بکر کے والد کا نام کنیت ہے ابو قحافہ. وہ نابینا ہے، نابینا ہے. وہ پوچھتے ہیں اپنی پوتیوں سے، او پترو کچھ ابا چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں، کچھ چھوڑ کے گیا یا نہیں؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں بابا بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ کنکریاں اکٹھی کی، ان پہ کپڑا ڈالا. بابا نابینا تھے، ان کا ہاتھ اوپر لگا کر یہ سب دینار ہی ہیں، درہم ہی ہیں یہ سب، اور بابا چھوڑ کے گئے. کیا بات ہے اسماء کی، عورت ہی ہے نا، لڑکی ہے نا. پھر ابو جہل آیا، اس نے پوچھا بابا کہاں ہیں؟ نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہیں. اس نے تھپڑ مارا، یہ دروازے کی دوسری چوکھٹ پہ جا لگی، کان کی بالی گر گئی. اس نے مارا اتنا کہ بے ہوش ہو گئی، مار کھا رہی ہے. یہ ایک لڑکی تو ہے نا. وہ کہتا ہے بابا کہاں ہیں؟ ہوش آیا، ابو جہل کھڑا ہے. اسماء کہتی ہیں سنا، میری رگوں میں ابو بکر کا خون دوڑتا ہے، مر جاؤں گی محمد کا راز نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی محمد کا راز صلی اللہ. یہ روٹیاں پکا کے بھی پہنچا رہی. لڑکی تو ہے، اگر تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام ہو تو لڑکیاں بھی یہ کردار ادا کر سکتی. ہمارے مدارس کے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ، کل سے آغاز ہو رہا ہے. لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، دونوں مدارس کا کل سے آغاز ہو جائے گا. جو نیا داخلہ ہے بچیوں کا وہ 3 سال کا کورس ہے. 3 سال، 2 سال وفاق المدارس کے ساتھ ہے، اس کی سند جاری ہوتی ہے وفاق المدارس کی. تیسرا سال ہمارا اپنا ہے جس میں ہم ان بچیوں کو حدیث پڑھا دیتے، بخاری، ترمذی، مشکات، قرآن کا ترجمہ. قرآن کا ترجمہ ہم 2 مرتبہ پڑھاتے ہیں 3 سالوں میں، 2 مرتبہ، تاکہ قرآن میں ان کو شغف ہو، مہارت ہو جائے. اس میں گرامر بھی ہے، عربی گرامر جس کو ہم صرف و نحو کہتے ہیں. کچھ فقہ کی کتابیں بھی، کچھ حدیث کی کتابیں بھی. 2 سال کا کورس تو بڑا آسان سا کورس، بچیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. پڑھی لکھی بچیاں 8ویں 10ویں پڑھی لکھی بچیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. صرف گرامر پڑھنے میں ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کہ وہ ایک نئی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جب سمجھ جاتی ہیں
تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ کل سے یہ داخلے شروع ہو رہے ہیں، داخلے بھی پڑھائی بھی۔ سامنے مین سڑک پہ اس کا دروازہ ہے ہمارے بنات کے مدرسے کا، مسجد کے دروازے کے ساتھ۔ میں اہل محلہ سے، جو ہمارے محلے کے دوست ہیں، اربن ایریا 25 بلاک، یہ ادھر کی بخشی کالونی، ہمارا پیچھے محلہ، ان کے لیے بڑی آسانی، نہ رکشہ لگوانا ہے، نہ موٹر سائیکل پہ چھوڑنا ہے، بچیاں خود بخود آ سکتی ہیں، محلے کے اندر ہے۔ تو ہمارے محلے کے لوگ جو ہیں، ہمارے نمازی جو ہیں، وہ اس طرف راغب ہوں۔ بچیاں اگر گھر میں بیٹھی ہیں، ایف اے کرنے کے بعد، بی اے کرنے کے بعد بیٹھی ہیں گھر میں، فارغ ہیں، تو وہ آئیں، تھوڑا سا دین پڑھ لیں، اللہ کا قرآن پڑھ لیں، اللہ کا دین پڑھ لیں، ان کی تربیت صحیح ہو جائے۔ ورنہ جو مڈل پاس بچی ہے، اس سے کم درجے کی بچی ہم نہیں لیں گے، مڈل سے نیچے نہیں لیں گے۔ کم از کم اس کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ مڈل، 8ویں جماعت، اس سے اوپر جتنی بھی تعلیم ہو۔ تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل پہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں سواری پر، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے۔ سکول ٹائم ہے جی، ہم نے ٹائمنگ وہی رکھا ہے جو سکول کے لیے، یہ آپ کے لیے ہم نے آسانی کی ہے کہ اگر آپ نے 2 بچوں کو چھوڑنا ہے، ایک کو سکول چھوڑنا ہے، ایک کو یہاں چھوڑنا ہے، تو آپ کو دقت نہ ہو، ایک ہی دفعہ آپ دونوں بچوں کو چھوڑ دیں، مدرسے میں بھی اور سکول میں بھی۔ سکول ٹائمنگ ہے، چھٹی کا بھی اور ابتدا کا بھی، آغاز کا بھی۔ تو آپ اپنا ذہن بنائیں، بچوں کو آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ رابطہ کریں۔ بچہ آپ کا حافظ ہے، آپ اسے قاری بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے رابطہ کریں۔ اور آپ بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا 8 سال کا کورس ہے، اس کے لیے بھی آپ توجہ کریں گے اور اس پر سوچ بچار کریں گے۔ آپ پچھلے جمعے ہمارے ایک بڑے بزرگ اور ہمارے مہربان، ان کا انتقال ہوا، میاں محبوب عالم بسال۔ ہمارے ڈاکٹر حسین احمد صاحب، ان کے وہ والد گرامی قدر تھے، اسد اللہ بسال صاحب، عصمت اللہ بسال، ان کے وہ والد تھے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ میرے والد صاحب کو سرگودا میں لے آنے کا جو سبب بنے تھے، وہ یہ بسال برادری تھی، انہی کی برادری تھی۔ یہی لوگ تھے جو میرے والد صاحب کو یہاں لے کے آئے تھے، اور پھر یہاں ہم آئے، والد صاحب آئے، اور یہاں توحید کا ڈیرا لگ گیا۔ تو یہ سارا ثواب انہیں ملے گا انشاءاللہ، کہ وہ سبب بنے تھے۔ میاں محبوب عالم صاحب بڑے نیک آدمی تھے، بڑے موحد تھے، اور علماء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہم بہت چھوٹے تھے ان سے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت اور بڑا احترام کرتے تھے۔ آپ سب لوگ نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ ان کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، پیار کا، محبت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ان کی اگلی زندگی کو اللہ آسان فرما دے۔ وما علینا